خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کو پاسٹر امجد ڈیوڈ کا سلام۔ آئیے عزیزو، آج کا حوالہ ہم تلاوت کریں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 18 باب اس کی 19 آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں یوں رقم ہے کہ دو شخص کسی بھی بات کے لیے زمین پر اتفاق کرتے ہوں، ان کے لیے آسمان پر ہو جائے گا۔ آئیے آج ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں اتفاق کرنا، متفق ہونا، ہم آہنگی، ایک چیز کے لیے ایک ذہن ہو جانا، یہ اتفاق جو ہے یہ ایمان کی یونٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں آج ہم ایک بڑی خاص بات پر غور کریں گے۔ کلام مقدس میں اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب کو جب پڑھتے ہیں تو دو بڑی شخصیت ہیں، مقدس پالوس اور سیلاس۔ یہ دو شخص ہیں، ایک بڑی مشکل میں گر گئے ہیں اور کاٹ میں ان کے پاؤں ٹھوکے ہوئے ہیں، اور جیل خانہ میں تہ خانہ کے اندر ان کو بند کیا گیا ہے۔ اور یہ دو لوگ جو ہیں یہ بے گناہ ہیں، ان کی زندگی میں ایک بڑی آزمائش طوفان کی طرح آ گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایماندار کی زندگی میں آزمائشیں آتی رہیں گی، ہم اس میں سے نکلتے رہیں گے۔ زبور 23 میں لکھا ہے، خواہ موت کی سائے کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ زبور کی کتاب میں زبور نویس بیان کرتا ہے، صادقوں کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن تو بھی خداوند ان سب سے ان کو رہائی بخشتا ہے۔ کلام مقدس میں جب آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں سے پہلے خدا کا منصوبہ جو ہے وہ اس کی تکمیل ہوتی ہے، تقویت آتی ہے، خدا آتا ہے، سنبھالتا ہے، آزمائش میں ہمارے ساتھ ہے۔ کلام مقدس میں ایک بہت خوبصورت بات یسعیاہ نبی کے صحیفے میں 43ویں باب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ سن اے یعقوب، تو میرا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے بلایا۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو ندیاں تجھے نہ ڈبوئیں گی، جب تو آگ پر سے چلے گا تو شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں نے تیرا کیا دیا ہے؟ فدیہ۔ ہم خدا کی نگاہ میں قیمتی ہیں، انمول ہیں، اور روئے زمین پر اگر ہم مشکلوں آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں تو یہ وہ صلیب کا تصور ہے جس کی بابت خدا یسوع مسیح نے کہا تھا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب کو اٹھائے اور میرے کیا کرے؟ پیچھے چلے۔ تو جب ہم صلیب کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ دکھ ہیں جو مسیح میں رہتے ہوئے ہم سہتے ہیں اور ان میں سے گزرتے ہیں۔ کلام مقدس میں آج میں ایک بہت خوبصورت بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پالوس رسول نے آدھی رات کو اٹھ کر دعا اور غم کے گیت گائے۔ یہ دو لوگ ہیں، ان کا اس وقت دعا کرنے کا پرپس کیا ہے؟ گیت گانے کا مقصد کیا ہے؟ عزیزو، جب کبھی مشکلات آپ کی زندگی میں آئیں، آپ آزمائش میں گر جائیں، راستے بند ہو جائیں، تو پھر آپ اس پرپس کو، اس آزمائش کو مد نظر رکھ کر پرستش کریں، ورشپ کریں، گیت گائیں۔ یہ ایک روحانی جنگ ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے پالوس اور سیلاس آدھی رات کو اٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ دعا اور غم کے گیت گا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ ورشپ میں بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے خدا کی حضوری کی قربت آ رہی ہے۔ خدا کی حضوری کا پہلا نشان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پہلا نشان قید خانہ کی نیو ہل گئی۔ دوسرا، یہ قید خانہ کی نیو ہل گئی جب پھاٹک کھلے تو خدا اس جیل کے اندر داخل ہو گئی۔ جب خدا داخل ہوا تو جیل خدا کے جلال سے معمور ہو گئی، قیدیوں کی بیڑیاں کھلنا شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی پالوس اور سیلاس کی بیڑیاں کھل گئی۔
जेल के अंदर आजादी आ गई, क्योंकि उन्होंने वर्शिप को जंग की सूरत में लिया और ये उनका क्लेम था कि खुदावंद आ और हमें आजाद कर। लिखा है जहां रूह है वहां आजादी है। अगर आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं तो आप सिर्फ अपनी नजरें मुश्किलात से हटाकर खुदावंद की सताइश करें, हम करें, और खुदा मौजूद होगा और बड़े बड़े काम करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत